السلام علیکم معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کے سامنے ایمان کے بعد جو سب سے اہم کام ہے، مسلمانوں کے اوپر ذمہ داری ہے، اسی کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں، اور وہ ہے نماز۔ نماز ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پانچوں وقت فرض ہے، تو نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے نماز کے اندر میں سکون رکھا ہے، اور آج انسان نماز کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے، تو بتائیے سکون کہاں سے مل جائے گا؟ عافیت والی زندگی کہاں سے مل جائے گی؟ اللہ نے نماز کے اندر میں سکون رکھا ہے۔ ہم لوگ دنیا میں لگے ہوئے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کمائیں گے، زیادہ انکم ہوگا تو اچھے طریقے سے ہماری جو زندگی ہے ضروریات کی، اس کو اچھے طریقے سے پورا کریں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جس نے پوری کائنات کو بنایا اللہ رب العزت نے، اور اللہ نے ہی سارے راستے بتائے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، سکون کی زندگی چاہتے ہو، تو تم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارو، اور اس کے لیے سب سے پہلے نماز پڑھانا پڑے گا۔ اور نماز سے اللہ تعالیٰ زندگی میں سکون عطا کرتے ہیں، چین عطا کرتے ہیں۔ میرے بھائی، ایک امام صاحب اپنے محلے میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، تو محلے کے ایک شخص کو کہا کہ بھائی نماز کے لیے کیوں نہیں آتے ہو؟ نماز کے لیے آیا کرو، نماز میں اللہ نے ہر چیز کا حل رکھا ہے، جو بھی مانگنا ہے اللہ سے نماز کے ذریعے مانگو۔ تو اس پر اس نوجوان نے کہا کہ مجھے بھینس چاہیے، میں بھینس کا طالب ہوں، مجھے ایک بھینس لینا ہے۔ تو امام صاحب نے کہہ دیا چلو تم 40 دن نماز پڑھو، تمہیں میں بھینس دوں گا۔ اسی طرح ہوا، ایک دن 2 دن کرتے کرتے 40 دن اس نے نماز ادا کر لی۔ کس وجہ سے؟ بھینس لینے کی لالچ میں، کہ مجھے بھینس ملے۔ اب جیسے ہی 40 دن ہوتا ہے، عشاء کی نماز مکمل ہوتے ہی وہ امام صاحب سے کہتے ہیں کہ امام صاحب، آپ نے کہا تھا کہ 40 روز اگر میں نماز پڑھوں گا تو مجھے آپ بھینس دیں گے، تو آپ 40 دن میں نے نماز ادا کر لی، آپ مجھے بھینس دے دیجئے۔ تو امام صاحب نے کہا دیکھو بھائی، میں خود تم لوگوں کے ہی تنخواہ سے زندگی گزارا کر رہا ہوں، 5-6 ہزار 8-10 ہزار جو بھی تنخواہ ملتا ہے وہ پہلے زمانے کا واقعہ ہے، 5,000 کے قریب آپ مجھے دیتے ہیں، بتائیے میں اس 5,000 سے آپ کو کیسے بھینس لے کے دوں گا؟ میں نے تو اس وجہ سے آپ کو کہا تھا کہ آپ 40 دن اگر خشوع و خضوع سے نماز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں نماز کی اہمیت کو ڈال دیں گے، آپ کے دل کو پلٹ دیں گے، آپ کے دل کے اندر میں جو برائیاں ہیں جس کی وجہ سے نحوست کی وجہ سے انسان نیکی نہیں کرتا ہے، جب آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ صاف کر دیں گے تو خود بخود آپ نماز پڑھیں گے۔ اس لیے میں نے آپ سے یہ بات کہی کہ آپ نماز پڑھنے لگ جائیں گے اور پھر آپ کا دل بدل جائے گا۔ تو اس بندے نے کہا ہاں ہم بھی بہت تیز ہیں، سنیے، ہم نے بھی 40 دن نماز تو ضرور ادا کیا، لیکن ہم بغیر وضو کے پڑھتے تھے، دیکھیے۔ تو امام صاحب نے کہا اسی لیے تمہیں فائدہ نہیں ہوا، اگر تم اللہ کی ذات پر امید رکھ کے 40 دن نماز پڑھتے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو بھی پھیر دیتے، اور اللہ تعالیٰ بھینس کیا ساری چیز اللہ تعالیٰ دینے پر قادر رکھتا ہے۔ تو آج ہمارا معاملہ یہی ہو رکھا ہے میرے بھائی، کہ ہم نماز سے دور ہیں۔ اللہ رب العزت نے جس میں کامیابی رکھا ہے وہ کام کرتے نہیں ہیں، اور دنیا میں گدھے کی طرح لگے ہوئے ہیں۔ تو اسی لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اگر زندگی کو کامیاب بنانا ہے، سکون والی زندگی بنانا ہے، تو نمازوں کا اہتمام کیجیے، اپنے کاروبار کو آگے پیچھے کر کے نماز کو پہلے مقدم رکھیے۔ اللہ رب العزت نے نماز میں رزق کی تنگی کو بھی دور فرمایا ہے، کہ جو شخص نمازوں کا اہتمام کرے گا، رزق کی برکت اللہ تعالیٰ اس کو خود بخود عطا کریں گے، اور روزی کی پریشانی نہیں ہوگی، اسے دقت نہیں آنے والی ہے۔ آپ نے ایسا کہیں نہیں سنا کہ کوئی بندہ نمازی ہو اور وہ بھوکے زندگی گزار رہا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرے در پہ آئے گا اسے میں خالی نہیں بھیجتا ہوں۔